السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 3 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنی کمال قدرت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق 7 سماوات طباقا۔ اللہ وہی ذات ہے کہ جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا طباقا تہبت ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن، نہیں آپ دیکھیں گے یا پیغمبر، آپ نہیں دیکھیں گے فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی نقص، کسی قسم کی کوئی کمی آپ ہماری اس تخلیق میں نہیں دیکھیں گے۔ فرجع البصر، آپ اپنی نگاہوں کو لٹائیں، آسمان کی طرف دیکھیں، غور کریں، هل تری من فطور، کہ کیا آسمان کے اندر کوئی کسی قسم کا نقص، کوئی کمی رہ گئی ہے اللہ رب العزت سے، کہ کہیں سے کوئی چیز صحیح اپنی جگہ پہ نہ ہو۔ جو اللہ رب العزت نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں ایک مقررہ مدت کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے جو معیار رکھا ہے آسمانوں کو جو پیدا کیا ہے جس ترتیب کے ساتھ، کوئی بھی آپ کو کمی نہیں ملے گی رحمان کی تخلیق کی۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت کی یہ کمال قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے۔ دنیا کا قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر سہارے کے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے گھر کی چھت بغیر سہاروں کے نہیں کھڑے کر سکتے، آپ کو نیچے کوئی پلر، کوئی دیواریں کرنی پڑے گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے 7 آسمان پیدا کیے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات 7 آسمان کے اوپر اللہ کے پیغمبر جو باقی تھے وہ سارے کے سارے ملے تھے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ 7 آسمان اللہ رب العزت نے جس ترتیب کے ساتھ پیدا کیے ہیں بغیر کسی سہارے اور ستون کا۔ اور اللہ رب العزت نے اسی بات کا چیلنج کیا ہے کہ آپ دیکھ لیں، آپ اپنی نظروں کو پھیر لیں، آسمان کی طرف دیکھ لیں، غور و فکر کر لیں، هل تری من فطور، آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی کمی، کوئی نقص آسمان کے اندر نہیں ملے، کہ کسی جگہ سے آسمان وہ صحیح نہ بنا ہو، کہ کسی جگہ سے کوئی اس کے اندر ٹیڑھا پن، کوئی کمی پیشی۔ اللہ رب العزت نے جو ترتیب ان کی رکھی ہے ان کو پیدا کرنے کی، جو اللہ رب العزت نے ان کو بنانے کی ترتیب رکھی ہے، کوئی بھی کمی آپ کو نہیں ملے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی کمال قدرت ہے آسمانوں کو پیدا کرنے میں، 7 آسمانوں کو پیدا کرنے میں، جو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر کی۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الملک کی آیت نمبر 4 کے اندر ثم ارجع البصر کرتین، اے پیغمبر آپ اپنی نظروں کو دوبارہ لے جائیں آسمان کی طرف، کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، آپ بار بار رجوع کریں اس کی طرف، بار بار دیکھیں آسمان کی طرف۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، آپ کی جو نظریں ہیں، آپ کی جو نگاہیں ہیں آسمان کو دیکھ دیکھ کے، بار بار دیکھ کر کے آسمان کے اندر کوئی کمی، کوئی کوتاہی تلاش کرنے کے اندر کوئی بھی آپ کو ایسی کمی نہیں ملے گی، اور آپ کی نظریں ناکام ہو کر کے وہ حسیر اور حسرت کے ساتھ واپس آ جائیں گی۔ کوئی بھی نقص نہیں ملے گا آپ کو اللہ رب العزت کی اس تخلیق کے بارے میں، کہ کوئی ستارہ اللہ رب العزت نے، یا جو جو چیزیں آسمان کے اندر رکھی ہیں، جو سیارے ہیں جو اللہ رب العزت نے اس کائنات کا نظام شمسی بنایا ہے، اور جتنے بھی اس کے علاوہ نظام ہیں آسمانوں کے اندر، جو راز اللہ رب العزت کے ہیں، کوئی بھی آپ کو نقص نہیں ملے گا۔ آپ اپنی نظروں کو بار بار آسمان کی طرف لے جائیں، بار بار غور و فکر کر لیں، ہر جگہ سے دیکھ لیں، زمین کے ہر حصے سے دیکھ لیں، آپ کو کوئی بھی کمی اللہ رب العزت کی اس تخلیق کے اندر نہیں ملے گی۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے ان 2 آیت مبارکہ کے اندر کی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے اس آسمان میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی کوئی بندہ ڈھونڈ نہیں سکتا۔ قیامت کے دن تک وہ اپنی نظروں کو بار بار آسمان کی طرف لے جائے، غور و فکر کر لے، کہیں سے بھی اسے اللہ رب العزت کی اس تخلیق میں کوئی نقص یا کمی نہیں ملے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا